اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی قادر و قدیر ہے، قادر سب کچھ کر سکتا ہے، قدرت والا ہے۔ اس کے لیے کسی کمزوری، مجبوری، معذوری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے کائنات بنائی، اور اس کائنات میں اشرف المخلوقات یعنی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ درجے والا انسان بنایا۔ اس انسان کو اللہ تعالی نے بہت سی خوبیاں عطا فرمائیں، بصارت، سماعت، کلام، یہ ہمارے جتنے بھی حواس ہیں، ظاہری، باطنی۔ ایک انسان عقل والا ہے، اور اس کو ایسی عقل ملی کہ وہ اس عقل کے کرشموں سے دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ آلات بنا لیے انسان نے، انسٹرومنٹس، اور اس کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ لوہا اڑے گا، کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر دوسرے ملک میں اس طرح بات کرے گا جیسے اپنے سامنے قریب موجود شخص سے باتیں کرتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس کی ایجادات حیران کن ہیں، مگر یہ عقل انسانی کا کرشمہ ہے، اور عقل بنانے والا رب تعالی ہے۔ اس نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ درجہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیا۔ نبی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کوئی خود سے نبی نہیں بنتا۔ اللہ تعالی نے جن کو یہ مرتبہ عطا فرمانا تھا، عالم ارواح، روحوں کی دنیا میں یہ مرتبہ ان کو عطا فرما دیا۔ اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت کے لحاظ سے اول ہیں، اور تشریف لانے میں آخر ہیں۔ وہ تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے، وہ آخری نبی ہیں، ان پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا۔ اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی اور نبی نہ ہو سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کمالات کے جامع ہیں، یعنی ان میں اللہ تعالی نے ہر کمال رکھا، بلکہ اپنے لفظوں میں یوں کہوں کہ کمال ہے ہی وہی جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، جو ان میں نہیں وہ کمال ہی نہیں۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، پہلے انسان، پہلے نبی شمار ہوئے تشریف لانے کے حوالے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، زمین سے مٹی منگوائی، اس کو اللہ نے جتنے مراحل سے گزارنا تھا
گزار کر اپنے بے مثل دستے قدرت سے ان کا خاکی پتلا تیار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا قرآن میں ہے۔ یہ آج بھی جتنی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بہت سی چیزوں کا پہلے تصور ہی نہیں تھا، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، مگر آج آ رہی ہیں، یہ سب ان کو دکھا بھی دی گئی تھی اور انہیں ان کے نام بھی بتا دیے گئے تھے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، انہیں 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائیں۔ وہ انسان اول کتنے کمالات والے تھے۔ پھر اسی طرح کچھ انبیاء کا ذکر 25-26 کے نام آتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق ایک حدیث میں 1,24,000 اور دوسری حدیث میں 2,24,000، اسی لیے ہم 1,24,000 کم و بیش، کم یا زیادہ یہ لفظ کہہ دیتے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے انہیں کمالات عطا فرمائے۔ نبیوں سے ظاہر ہونے والے فعل کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ انگلش میں ایک ہی لفظ ہے میریکل، اب وہ کوئی بھی ہو وہ اس کو میریکل کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت۔ یاد رہے کہ یہ کمال ہے اللہ تعالی کا اور ظاہر ہوتا ہے اس کے بندے سے۔ فعل ہے اللہ تعالی کا، ظاہر ہوتا ہے اس کے بندے سے، یعنی القادر کے جلوے عبد القادر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نبی سے ظاہر ہو تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ معجزہ کی آسان تعریف آپ کو بتاتا ہوں۔ انسان میں عادات، جن کو ہم ہیبٹس کہتے ہیں، عادات کے خلاف، اس کی عادت کے خلاف، کسی آلے کے واسطے کے بغیر، کوئی آلہ انسٹرومنٹ بیرونی استعمال نہ ہو، جو مدعی نبوت ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا اللہ کی طرف سے، اس سے عادت کے خلاف کوئی کام ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ عادت کے مطابق کام کرنے کا نام معجزہ نہیں ہے۔ جیسے تیز دوڑنا، بہت تیز دوڑا تو دوسروں سے آگے نکل گیا، یا کسی شخص کا کسی چیز کو بہت دور سے دیکھ لینا، آلے کے بغیر بھی دیکھ لینا، تو یہ معجزہ نہیں ہوگا جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا نہ ہو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے کمالات عطا فرماتا ہے جو دوسروں سے نہیں ہو سکتے۔ وہ کتنی کوشش کر لیں ویسے کام نہیں کر سکتے۔ عقل عاجز ہو جاتی ہے اس کو سمجھنے سے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ معجزات اللہ تعالی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے 9 آیات، یعنی انہیں 9 معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک مشہور معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں جو عصا، لاٹھی، لکڑی ہوتی تھی، اسے پتھر پر ضرب لگانا، یعنی چوٹ لگانا، مارنا، چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں وہ جو لاٹھی تھی اس کو زمین پر پھینکتے تھے، وہ اژدہا، بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھ کر جب وہ نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکتا تھا، جسے ید بیدا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیدا چمکنے والے کو،
تو وہ ید بیدا یعنی چمکتا ہاتھ، اس طرح کے بیانات موجود ہیں۔ علماء کرام نے بڑی مہربانی کی کہ ان تمام معجزات کو جمع کیا۔ قرآن کریم میں کچھ ہیں اور کچھ سیرت میں ہیں اور کچھ ہمیں دوسری کتابوں سے ملتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 10، مگر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ میں اللہ تعالی نے وہ کمالات رکھے جو کسی اور میں اس طرح نہیں رکھے۔ ان کی ایک تفصیل ہے۔ ہمیں جو کتابیں میسر ہیں ان میں سے میں چند کے نام آپ کو بتاتا ہوں۔ احادیث نبوی جتنا بھی ماخذ ہے، سب سے پہلے تو قرآن جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، پھر احادیث نبوی ہیں، پھر صحابہ کے اقوال آثار وہ ہمارے پاس ہیں۔ امام حافظ ابو بکر البیہقی نے دلائل النبوہ کتاب لکھی، اسی نام سے امام ابو نعیم الاصفہانی نے کتاب لکھی، اسی نام سے امام ابو شیخ اصبہانی نے کتاب لکھی، اس کا نام بھی دلائل النبوہ۔ ابو القاسم طبرانی نے بھی دلائل النبوہ لکھی، ابو زرعہ الرازی انہوں نے بھی دلائل النبوہ، ابو بکر بن ابی الدنیا یہ بھی امام ہوئے، انہوں نے بھی دلائل النبوہ کے نام سے کتاب لکھی، ابو اسحاق الحربی ان کی کتاب بھی دلائل النبوہ کے نام سے، ابو جعفر الفریابی ان کی کتاب بھی دلائل النبوہ کے نام سے، اور ابو عبداللہ المقدسی یہ کتابیں دلائل النبوہ کے نام سے ہمارے پاس ہیں، اور ان میں بیشتر معجزات۔ ابن تیمیہ جیسے عالم نے بھی تقریباً 6000 کی تعداد بتائی ان معجزات کی جو محفوظ کیے گئے، یعنی جو لکھے گئے، لوگوں کی زبانوں پر آئے، تھے کتنے ان کا شمار نہیں ہو سکا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات بہت زیادہ ظاہر ہوئے۔ آئیے معجزات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں اور بھی رکھتا ہوں۔ قرآن میں لفظ معجزہ نہیں آیا، آیت یا دلیل کا لفظ بیان ہوا۔ آیات مبینات یعنی روشن نشانیاں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا اللہ تعالی کا فعل ہے ظاہر، نبی سے ہوتا ہے جس کو ہم معجزہ، آیت، دلیل کہتے ہیں۔ خارق عادت کے خلاف جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ معجزہ کہے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے یہ ان کی صداقت اور نبوت کی دلیل کے طور پر عطا کی ہے، کیونکہ انہیں جن قوموں، جن علاقوں کی طرف بھیجا جاتا تھا، وہاں وہ اپنی صداقت کو کیسے ثابت کریں، اپنی نبوت کی دلیل میں کیا پیش کریں، تو انہیں یہ کمالات عطا کیے جاتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں پہلے نبیوں کے، تو ان کی قوموں میں اس وقت جو بات بہت زیادہ مروج یعنی رائج ہوتی تھی، پھیلی ہوئی ہوتی تھی، اس کے حوالے سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت زیادہ تھی۔ یہ سحر اردو میں ہم کہتے ہیں، تو صبح کو سحر کہہ لیں، اس کے نیچے زیر لگا لیں تو اس کے معنی جادو ہو جاتے۔ تو یہ جادوگری تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیماریاں اور ان کا علاج یعنی طب، جس کو آپ آج میڈیکل سائنس کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کو وہ معجزے دیے گئے۔ وہ مادر ذات بائی برتھ جو بلائنڈ اندھا ہوتا تھا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا۔ لیپریسی، یہ وائٹ پیچز، سفید داغوں کی یا کوڑ کی بیماری جس کو ہوتی تھی، اس پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے،
وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ مٹی کی مورت کھلونا بنایا پرندے کی شکل کا، اس میں وہ پھونک مارتے تھے، دم کرتے تھے، وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا تھا، یعنی زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ یہ تمام معجزات قرآن میں بیان ہوئے، اور وہ خود فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو، تجوریوں میں یا زمین کے اندر خزانے بنا کے، یا کیا کھاتے ہو، آؤ میں تمہیں بتا دوں گا۔ یعنی نبی کے معنی ہی المخبر عن الغیب، غیب کی خبریں دینے والا، تو وہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ کمالات عطا ہوئے تھے، وہ بتاتے تھے کیا کھایا ہے، گھر میں کیا جمع کیا ہے، یہ بیان قرآن میں موجود۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان ہے، انہیں اللہ نے ہوا پر، جنوں پر، پرندوں پر حکومت دی تھی، خود انہوں نے اللہ تعالی سے بادشاہی مانگی تھی۔ روئے زمین، انٹائر ارتھ کے وہ اپنے وقت میں تنہا بادشاہ تھے۔ ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جن کے وقت میں صرف وہی حکومت کرتے تھے، کوئی اور نہیں۔ ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، یہ تمام تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو جیسا حکم دیتے تھے، قرآن میں تجری بامرہ کے الفاظ ہیں کہ وہ ان کے امر سے چلتی تھی۔ وہ فرماتے تھے تیز چل، وہ تیز چلتی تھی، وہ فرماتے تھے دھیمی چل، آہستہ چل، تو ہوا آہستہ چلتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی جانوروں کی، وہ بولیاں بھی جانتے تھے، ان سے باتیں، پھر جنات پر ان کو حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کمال دیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو اللہ نے خوش الہانی عطا فرمائی تھی۔ جب وہ اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے، کہتے ہیں چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا، ان کے ہاتھوں میں لوہا روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ تو یہ کمالات عطا کرنے والا اللہ تعالی۔ معجزے کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے چمتکار، شعبدے غیروں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، استدراج کہا جاتا ہے انہیں، اگر غیر مسلم سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں، یہ اس کا کفر بڑھاتی ہے۔ معجزہ مومن کے ایمان کو بڑھاتا ہے، استدراج کافر کے کفر کو بڑھاتا ہے۔ تھوڑا سا کھانا بہت سے آدمیوں کے لیے ہو جانا، یا دور کی بات ہے قریب ہو جانا، اسی طرح مردے کا زندہ ہو جانا، زمانہ مستقبل کی سچی خبر اور جس طرح بتانا اسی طرح اس کا ظاہر ہونا، جمادات کا بولنا، جانوروں کا کلام کرنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا ڈوبنے کے بعد پلٹ آنا یا اسے روک دیا جانا، بادل کا ٹکڑا نہیں، اچانک بارش شروع ہو جانا، اس بارش میں یہ کیفیت کہ کہیں ہو کہیں نہ ہو، یعنی ہم پر نہ برسے، ارد گرد برسے، ایسا ہو جانا، سماعت کے حوالے سے ہو، لعاب میں اتنی برکتیں ہوں، انگلیوں سے چشمے جاری ہو جانا، اور پھر دعاؤں کے معجزے ہیں، بھوک ختم ہو جانا، نشان ایسا کسی پر ہاتھ پھیرنا اس سے خوشبو آنے لگ جانا، بلکہ اتنی برکت ہو جانا کہ جہاں ہاتھ پھیرا وہ جگہ اتنی برکت کہ اسے چھو کر کسی اور کو لگایا جانا، اسے شفا ہو جانا۔ یہ وہ ہیں جو حقائق ہیں، ایسی باتیں نہیں جو محض سوچ لی گئی، نہیں، یہ واقع میں ظاہر ہونے والی یقینی باتیں،
یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات دیے تھے، اور فیصلہ تو میں نے شروع میں سنا دیا کہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے، ظاہر اس کے بندے سے ہو رہا ہے، یعنی فعل الہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اثر رکھا، جیسا کہ بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ تو بندہ قریب ہوتا رہتا ہے، نوافل کی کثرت سے محبت ہوگی تو عبادت کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ میرا پیارا بن جاتا ہے، تو اس بندے میں کمال اللہ کا آ جاتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے مگر اللہ کا کمال آ جاتا ہے، اور پھر وہ خوبیوں کا مرقع بن جاتا ہے۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، آج کی گفتگو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک در عشق یو